پنو میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشنز، 3 اہم کمانڈر سمیت 17 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ ایمونیشن برآمد، بنو کو بڑی تباہی سے بھی بچا لیا گیا۔ آبشار چوک میں دہشت گردوں نے 10 کلو وزنی IED بم نصب کیا تھا، BDS نے بروقت کارروائی کر کے کامیابی سے ناکارہ بنا دیا۔ ضمنی انتخابات، قومی اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر پولنگ کل، الیکشن مہم ختم، جلسے جلوسوں پر پابندی عائد۔ NA 129 میں نون لیگ اور آزاد امیدوار ارسلان احمد آمنے سامنے، NA 18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ اور نون لیگ کے بابر نواز میں کانٹے کا مقابلہ۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، DG خان، مظفر گڑھ، سرگودھا سمیت ہری پور اور میاں والی میں گہما گہمی۔ وفاقی حکومت نے ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے فوج تعیناتی کی منظوری دے دی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ضمنی الیکشن کمیشن کا ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم سے کم 1 گھنٹے بعد سے نشر کرے گا۔ ایسے نتائج کی اشاعت نشر کے ساتھ یہ واضح ہوگا کہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں کمیشن متعلقہ حکام سے مناسب تعدیبی کارروائی کے لیے لازماً رجوع کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر کبھی تنقید نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دیں گے، جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، ان کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، پولیس کے لیے جدید آلات کی خریداری کی منظوری دے چکے۔ وفاق واجبات دے تو پولیس اور صحت سمیت تمام شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ میرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں، ملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے سہیل آفریدی کے خط پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مریم نواز کسی سرکاری افسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی، جیل سپرنٹینڈنٹ اس سے متعلق فائنل اتھارٹی ہے۔ لیکن نظام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو حق ملے اور آپ اپنا مقدمہ لڑ سکتے۔ ایسا پاکستان ہے یہ جہاں غربت کی لکیر سے 40% سے زائد 44% لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کہ جو بظاہر تو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کا ایک مخصوص قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن وہ کھیت مزدور خاتون کے لیے بات نہیں کرتے۔ کسی سیاستدان کے لیے کوئی استثنا نہیں، سب برابر ہیں۔ حکمران طاقتور سے ڈرتے اور کمزوروں کو پیستے ہیں، کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا نظام نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع سے خطاب، کہا جس پارٹی میں عوام کی رائے کا احترام نہیں وہ کبھی حالات تبدیل نہیں کر سکتی، نظام کی تبدیلی تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ میں ان کو ٹاؤن چیئرمین کو کہوں گا یار فوکس مینار پاکستان میں نہ رکھو، ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے، ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں، نعیم الرحمان صاحب خود وہاں پہ چلے گئے، آج بھی ہمارے کھمبوں میں موجود ہیں، تو یار اب کیا ضرورت ہے کہ نیٹی جیٹی پل پہ مجھے نعیم الرحمان صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے اور لکھا ہوتا ہے نظام بدلو۔ ابھی نیا شوق منیم ظفر کو بھی ہو گیا ہے، یار فوٹو ووٹو سے باہر میں میر ہوں کراچی کا، میں تصویریں کہیں نہیں لگاتا۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز فوکس مینار پاکستان پر نہ رکھیں، ایونٹ لاہور میں ہو رہا ہے، ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی پر کڑی تنقید، میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا نعیم الرحمان وہاں چلے گئے، تصویریں آج بھی یہاں لگی ہیں، لاہور میں نعیم الرحمان کا کوئی پوسٹر نظر آ جائے پھر بتائیے گا، میں کوئی جماعت اسلامی کا نہیں ہوں کہ پیسوں کو اکاؤنٹ میں رکھوں اور خرچ نہ کروں۔ IMF اداروں کی دیانتداری پر سوال اٹھا رہا ہے۔ IMF کہہ رہا ہے پاکستان میں کرپشن ہے۔ ہمارا سوال ہے IMF کی رپورٹ تاخیر سے کیوں شائع کی گئی؟ رہنما تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا IMF کہتا ہے اداروں کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کرپشن کی قیمت ملک کی معیشت ادا کرتی ہے۔ حکومت میں کس کے پاس شوگر ملز ہیں؟ آئینی عدالت میں اپیل مقرر کرنے کے خلاف ہائی کورٹ کے 5 ججز کا درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت میں دائر کرنے کے لیے متفرق درخواست تیار،
درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی۔ متفرق درخواست کے مطابق ٹرانسفر ججز اپیل واپس سپریم کورٹ بھیجی جائے گی۔ اس سے قبل وفاقی آئینی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 24 نومبر کو اپیل پر سماعت کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کا کنونشن۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر وکلا اور پولیس میں جھڑپ، پولیس کی وکلا کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر گھسنے سے روکنے کی کوشش، وکلا کی بڑی تعداد رکاوٹیں ہٹا کر سندھ ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ داخلی راستوں پر پولیس کمانڈوز اور اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار تعینات تھے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 10 روزہ ٹیکنیکل بات چیت ختم۔ پاکستان نے 10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ بھی تسلیم۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ کے ڈیجیٹائزیشن ماسٹر پلان کی نگرانی کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ سے قبل پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ میں ترمیم پر بھی اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز کا دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ہم منصوبوں اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ اسٹریٹجک تعلقات اور متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ نیچے لیول پر شاید پورا کنٹرول نہ ہو مگر پنجاب میں ٹاپ لیول پر کرپشن ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 27ویں نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا پنجاب میں میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، سیاسی بنیاد پر کوئی بھرتی نہیں کی گئی، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفیٰ دے دوں گی۔ کھربوں روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن کرپشن کی کوئی شکایت نہیں۔ کراچی میں حادثے نہ روک سکے یونیورسٹی قریب تیز رفتار گاڑی نے 2 خواتین کو کچل دیا۔ خواتین روڈ کراس کر رہی تھیں، ایک موقع پر جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ دونوں خواتین گھروں میں کام کرتی تھیں، گاڑی کا ڈرائیور گرفتار۔ کراچی میں ڈمپر سے نوجوان کو کچلنے اور عوام پر فائرنگ کا مقدمہ، لیاقت محسود کی ضمانت منسوخ، ملزم عدالتی فیصلے کے بعد سٹی کورٹ سے فرار۔ وکیل کے مطابق ملزم نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی، مقدمہ قابل ضمانت ہے اس لیے گرفتاری نہیں ہوئی۔ آپ اپنا کریکٹر صحیح کریں، روڈوں کو صحیح کریں۔ اتنی ساری بسیں کیسے چلے گی آپ بتائیے یار؟ پنجاب میں پورا سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے تو بسیں کیا چلائیں گے؟ خدا کے واسطے یہ روڈوں پر مواؤ، ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ روڈ ٹوٹے اور اتنی مہنگی مہنگی بسیں لاتے ہیں تو یہ کیا کریں گے یہاں؟ کراچی کی سڑکوں کی حالت موئنجو دڑو جیسی، لیکن سندھ حکومت کا ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا اعلان۔ شہری حیران پریشان، کہتے ہیں پہلے سڑکیں تو ٹھیک کر لیں پھر ایسی باتیں کریں۔ ریڈ بسیں پہلے ہی تباہ ہو رہی ہیں، ڈبل ڈیکر بسیں آ گئیں تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ کام شروع کیا جب سے اور مشکل پڑ گئی ہے، نہ تو اس کو یہ پورا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، رات میں آئیں تو یقیناً 1 گھنٹہ یہاں گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں پورے۔ وہ جو منصوبے بنتے ہیں دنیا میں وہ انسان کی، عوام کی بھلائی کے لیے بنتے ہیں، لیکن یہ جو بن رہا ہے یہ اپنی جیب بھرنے کے لیے بن رہا ہے۔ جتنا لیٹ ہوگا اتنا ان کو زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے۔ کریم آباد انڈر پاس نہ ہوا، دیواریں چین ہو گیا، 2 سال گزر گئے، سندھ حکومت صرف 1 کلومیٹر ہی تعمیر کر سکی ہے۔ 10 ماہ میں تعمیر کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن 2 سال گزر گئے۔ منصوبے کی لاگت 1 ارب 35 کروڑ سے 3 ارب 70 کروڑ تک جا پہنچی۔ ٹریفک مسائل کو حل کرنے والا منصوبہ خود ٹریفک جام کا سبب بن گیا، عوام اور دکاندار سخت پریشان۔ نوشہرہ میں مکان کی چھت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ تحصیل پبی کے علاقے ڈاک جدید میں ایک مکان کی چھت منہدم ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں خاندان کے 8 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق اور 3 زخمی۔ جنگ مئی، خرابی رافیل طیاروں میں نہیں بھارتی پائلٹس میں تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر کی بھی تصدیق۔ نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یو کلونی کی میڈیا سے گفتگو، پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف، بولے کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے تیجس کی تباہی کے بعد بھارت میں صفے ماتم بچھ گئی۔ طیارہ ساز کمپنی ایروناٹکس کی شیئر پرائس گر گئی۔
عوام کا شدید رد عمل، بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور حکومت کی غفلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بھارتی ایئر چیف کی برطرفی کا مطالبہ، طیارہ حادثے میں فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کی تحقیقات جاری، غلطی پائلٹ کی تھی یا طیارے کی مشینی خرابی، کیا پائلٹ نے فلائنگ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ دبئی ایئر شو منتظمین کے مطابق ایئر شو میں فضائی کرتب کی 300 فٹ بلندی لازمی تھی، تحقیقات جاری ہیں کہ کیا بھارتی طیارہ 300 فٹ کم از کم اونچائی سے نیچے آیا تھا۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکہ پر، بھارتی گودی میڈیا کے ایک بار پھر اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوشش، جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی GE 404 انجن پر ڈال دی۔ ارنب گوسوامی کے مطابق انجن کی تاخیر سے فراہمی نے بھارتی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کیا۔ جنرل بخشی کا دعویٰ ہے کہ $1 ارب کی ادائیگی کے باوجود بھارت کو صرف 2 انجن ہی ملے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ پر ملبہ ڈالنا حقیقت نہیں بدل سکتا۔ تیجس کا حادثہ میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت نے امریکی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف، بھارتی کمپنی ریلائنس نے روسی خام تیل کی خریداری اچانک روک دی، بڑا پالیسی یو ٹرن لے لیا، بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری کے سرکاری دعوے پر سوالات اٹھ گئے۔ ٹرمپ اور زہران ممدانی کے اختلافات ختم، باہمی تعاون کا آغاز ہو گیا، امریکی صدر سے میئر نیو یارک کی ملاقات، زہران ممدانی کو میئر بننے پر مبارکباد، کہا کہ زہران ممدانی سے متعلق رائے تبدیل ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، میئر کے انتخاب میں میرے ووٹرز نے بھی ممدانی کو ووٹ دیا ہے۔ نیو یارک کے میئر نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں، اس پر بالکل کوئی بات چیت نہیں ہوئی، زہران ممدانی کے فیصلے قدامت پسندوں کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کیا صدر ٹرمپ فاشسٹ ہیں؟ صحافی کا ممدانی سوال ٹرمپ نے خود جواب دے دیا، بولے وضاحت کرنے سے زیادہ یہ کہنا آسان ہے کہ ممدانی کے فاشسٹ کہنے سے مجھے برا نہیں لگتا۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی کو ہوا میں اڑا دیا، غزہ سٹی میں گاڑی پر ڈرون حملے میں 5 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ اور دیر البلح میں مکانات پر حملوں میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ جنگ بندی کے دوران یومیہ 2 بچوں کی شہادت، 1 ماہ میں شیر خوار بچی سمیت 67 بچے شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں سرنگوں کو مزاحمت کاروں پر ہی منہدم کرنا شروع کر دیا، 200 سے زائد مزاحمت کاروں کی بقا مشکل میں پڑ گئی۔ جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملہ، 1 لبنانی شہید۔ شمال مغربی نائجیریا کے کیتھولک اسکول سے 315 طلبہ اور اساتذہ اغوا، کرسچن ایسوسی ایشن آف نائجیریا کی تصدیق، اس سے قبل 2024 میں کدانہ ریاست میں 200 کے قریب طلبہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز کا تیسرا میچ، پاکستان کی شری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست، پاکستان نے 129 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے تھے۔ سہ ملکی T20 سیریز، قومی کرکٹ ٹیم کو بڑا جھٹکا، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر انجری کا شکار، شاہین پریکٹس کے دوران زخمی ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو PCB کے میڈیکل پینل کی خصوصی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ فاسٹ بولر کی اگلے میچ میں شمولیت کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی کلیئرنس سے مشروط ہوگا۔ اور برطانیہ میں شدید برف باری، مختلف علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -12 سینٹی گریڈ، شدید سردی کی لہر نے 15 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گزشتہ رات برطانیہ کی سرد ترین راتوں میں سے ایک رہی، درجنوں تعلیمی ادارے بند، ریل اور ٹریفک میں بھی خلل پڑا۔